السلام علیکم، میں ہوں تسکین جہان نیوز سے۔ آج ہمارے ساتھ شہر کی ایک سیاسی اور سماجی شخصیت موجود ہیں، جناب سہیل مہندی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی فائن، بہت بہت شکریہ مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ سر، آج ہم نے آپ کو یہاں پہ مدعو کیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ راولپنڈی شہر کے جو مسائل ہیں، یوں تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان میں سے ہم ایک کے اوپر آج آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ راولپنڈی شہر میں سر ایک مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا کچرا ہے، جبکہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کا کہنا ہے کہ صاف ستھرا پنجاب، لیکن صاف ستھرا پنجاب کا نعرہ تو لگ رہا ہے، لیکن گلیوں اور محلوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ صاف ستھرا پنجاب ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جب سے ایک کمپین چلی ہے صاف ستھرا پنجاب کی، اور پھر اس کے حوالے سے بین الاقوامی طور پہ بھی جریدوں نے لکھا کہ یہ ایک بڑا کامیاب پروجیکٹ ہے، اور اس کے بارے میں آرٹیکلز بھی چھپے، لیکن راولپنڈی کی حد تک میں بات کروں گا، ہو سکتا ہے لاہور میں ایسی صورتحال ہو، لیکن راولپنڈی میں جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے وہ تو کوئی اچھی نہیں ہے، اس کو قابل تعریف نہیں سمجھا جا سکتا۔ جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں، صفائی جو ہے اس طرح نہیں ہے جیسے کبھی شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے تو یقیناً راولپنڈی بہت صاف تھا، اور اس وقت کی بلدیہ جو تھی، کیونکہ ایک ضرور ہے میں نشاندہی کروں کہ بلدیاتی نظام بھی موجود تھا۔ یہ حکومت کیونکہ بلیو کرتی ہے کہ وہ بیوروکریسی کے ذریعے اپنے تمام پروجیکٹس کرے، اس کو امپلیمنٹ کرے۔ شاید میرا خیال ہے راولپنڈی میں کیونکہ چیف منسٹر جو ہیں وہ براہ راست موجود نہیں ہیں، تو یہاں جو لوگ ہیں وہ اس کی اونرشپ نہیں لے رہے، اور جو انہوں نے کنٹینر لگائے ہیں جگہ جگہ پہ وہ ابل رہے ہیں، وہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والی گاڑیاں میرا خیال ہے جو ان کا شیڈول ہے اس کے مطابق وہاں سے نہیں اٹھاتی ہیں، اور اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ جتنا بڑا دعویٰ ہے راولپنڈی میں جو صفائی اور ستھرائی کا جو پروجیکٹ ہے یا جو صورتحال ہے وہ اس سے میل نہیں کھاتی۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو ہماری گلی محلے ہیں ان کے اندر کی صورتحال اور جو باہر مین روڈز ہیں، مین چوراہے ہیں، ان کی صورتحال میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جیسے ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ مال روڈ ہو گیا، صدر کا علاقہ ہو گیا، یا اور اس طرح کے پوش ایریز ہو گئے، وہاں پہ تو ہمیں کچرے کا کوئی ڈھیر نظر نہیں آتا، لیکن اس کے برعکس اگر آپ چھوٹے بازاروں میں جائیں، گلی محلوں میں جائیں، تو وہاں پہ جگہ جگہ ایون کہ دکانوں کے پاس بھی کچرا پڑا ہوتا ہے۔ جہاں پہ لوگوں نے ہوٹلز کھولے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس کھولے ہیں، وہاں بھی کونوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ گلی محلوں میں کیا کوئی نہیں آتا دیکھنے کے لیے؟ بنیادی بات تو ایسا ہی ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری صحیح طرح دیانتداری سے نہیں کر رہے، یا اکارڈنگ جو پنجاب کا جو ویسٹ مینجمنٹ کا یا جو اس پروجیکٹ کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کی پالیسی کے مطابق نہیں کر رہے، یہ بات درست ہے۔ بڑی روڈز میں کچھ بہتری ہے، میرا خیال ہے کہ جو مئی روڈ ہے وہ اس کا کچھ حصہ صاف ضرور ہے، لیکن کچھ حصہ بہت گندا بھی ہے۔ جو فٹ پاتھ ہیں وہ بہت مڈی ہیں، بہت وہاں پہ مٹی ہے، دھول ہے، کنٹینرز بھی اوور فلو ہو رہے ہیں، صفائی نہیں ہے۔ جو گلی اور محلے کی ہے بات، ایک حد تک تو یقیناً سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، لیکن کچھ جو گندگی ہے وہ جو ایڈ ہو گئی ہے، جو بڑھ گئی ہے، جس کا سائز زیادہ نظر آ رہا ہے، وہ ہمارے اندر کی گندگی بھی ہے۔ ہم لوگ بھی جو کہتے تو ہیں کہ ہم شہر میں رہتے ہیں، لیکن
عام آدمی کامن آدمی جو ہے وہ سیوک سینس سے محروم ہے. ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم جو چھلکے ہیں وہ زمین پہ نہ پھینکیں, کوڑے دان میں ڈالیں, یا جو گھر کا اندر کا جو کوڑا ہے وہ باہر نالی میں مت پھینکیں. اسی طرح دکاندار جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ اپنا سارا کچرا جو ہے وہ اپنی دکان کے باہر کونے پہ ڈال دیتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ صفائی تو دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ آپ کر سکتے ہیں نا, گاڑیاں آئیں گی. لیکن 24 گھنٹے جب ایک لاکھوں پہ مشتمل آبادی جو ہے وہ اپنی جو گندگی ہے وہ باہر گلیوں میں, نالیوں میں, سڑکوں پہ پھینک رہی ہوگی, تو وہ کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے سیوک سینس کی کمی ہے جو راولپنڈی کو گندا کر رہی ہے. بڑھتی ہوئی گندگی, آلودگی, اس سے بیماریاں بھی بہت زیادہ پھیلتی ہیں, جس میں ہیضہ ہو گیا, جس میں ہیضے کے علاوہ ڈینگی بخار ہو گیا, اس کے علاوہ اور بے شمار بیماریاں ہیں, ہیپاٹائٹس ہے. تو سر جو گورنمنٹ ہے اور جو ادارے ہیں جس طرح ویسٹ مینجمنٹ والے ادارے ہیں, یہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. آئی ڈو ایگری ود دس کہ ہر شہری کا یہ فرض ہے, لیکن اس چیز کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا. تو اس سے ہمارے آلودگی کے ساتھ ساتھ جو بیماریاں ہیں وہ بھی تو بہت پھیلتی ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون پھر کس کو رسپانسبل ٹھہرایا جائے؟ کیا گورنمنٹ کو, یا گورنمنٹ کے نیچے کے جو ادارے ہیں جس طرح ویسٹ مینجمنٹ کا ہو گیا, میونسپل کارپوریشن کے ہو گئے, یا پھر اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ خود ایکشن لیں؟ کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ تو انکنٹرولبل چیز ہوتی جا رہی ہے. جی ہاں, ایک تو آپ آبادی کو کنٹرول کریں نا. اس تعداد سے آپ پورے اس ساؤتھ ایشیا میں آپ بچے جو ہیں وہ آپ کنٹرول ہی نہیں کرتے, تو کتنے بھی وسائل آپ جنریٹ کر لیں گے تو یقیناً وسائل کم پڑیں گے. جس طرح آبادی ہو رہی ہے, جس ریشو سے آبادی ہو رہی ہے, پہلی تو بنیادی طور پہ ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ ایک جو ہیزرٹ ہے, یہ ایک سیوک ہیزرٹ. ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ اس کی معاشی وجوہات بھی ہیں کہ شہروں میں دیہاتوں سے, سبرب سے ایک بہت بڑی آبادی شفٹ ہو رہی ہے. اس کو کنٹرول کرنا, اس کے لیے پھر جو سیوک فیسلٹیز ہیں وہ دستیاب کرنا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. کرٹیسزم آسان ہے, میں بالکل یہاں بیٹھا اس لیے ہوں کیونکہ مجھے بھی وہ آنکھوں کو برا لگتا ہے. اور جو بیماریوں کی بات کی ہے تو ہم سارے جو ہیں وہ ان بیماریوں کی زد پہ ہیں, لیکن سب کو پتہ ہے کہ جو علاج جو ہے نا یہ آخری سٹیج ہوتی ہے. بیماریوں کو جو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بیمار ہونے سے اپنے آپ کو پہلے بچا لیں, ایسے اقدامات اٹھا لیں جس سے آپ بیمار نہ ہوں. تو آپ کا معاشی طور پہ بھی جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا, اور آپ کا جو فزیکل جو آپ پرابلم میں آتے ہیں اس سے بھی آپ کو چھٹکارا حاصل ہوگا. تو ذمہ داری کی بات ہے جہاں تک, تو وہ تو ہم دونوں ذمہ دار ہیں. پبلک اتنی زیادہ ہے اور جو جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ارینجمنٹ کریں, وہ اس میں صورتحال میں بہتری لائیں, وہ بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے. سو یہ ایک مشترکہ ذمہ دار ہیں, کوئی ایک سائڈ جو ہے ذمہ دار نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ ہمیں ایز اے اپنی سویلین ہونے کے, شہری ہونے کے اعتبار سے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم پہلے پورا کریں. پھر ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کوڑا کرکٹ ہے اور صفائی ہے وہ اس کو کس طرح کرتے ہیں, پھر ہم اس پہ یقیناً تنقید کریں گے. جی بہت شکریہ سہیل صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, بات صرف اتنی سی ہے کہ گورنمنٹ کی تو ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ اپنی ذمہ داری بہت اچھی طریقے سے نبھا بھی رہی ہے, لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ ہر ایک شہری کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. اور کیا ہم خود اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ یہاں تو جناب کوئی خالی پلاٹ پڑا ہو تو لوگ اپنے گھر کا کچرا اٹھاتے ہیں اور اس پلاٹ میں پھینک دیتے ہیں. تو جہاں گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہاں پہ ہم سب کو مل کے اپنے پنجاب کو صاف ستھرا پنجاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ فرام جہان نیوز.